إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شمار درود و سلام محسن انسانیت باعث تخلیق کائنات مقصود کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت قلوب عاشقان شفیع مجرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن کے ذریعے اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے محسن ہیں، اور اللہ ہمارے محسنوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے دور حاضر کے ایک اہم موضوع پر اصلاحی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اسلام اور ویلنٹائن ڈے، اسلام اور بے حیائی کا دن منانا، اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جدید سائنسی ترقی نے دنیا کو ایک ولیج بنا دیا ہے۔ اب ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے تک آواز بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ جدید سائنسی ترقی کے دور میں کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا کی معیشت ہم اپنے قبضے میں کر لیں، دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں ہوں۔ وہ اقوام جو دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتی ہیں، سپر پاورز، وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کی معیشت ہماری مرضی سے چلے اور وسائل ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی تہذیب کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، مختلف اقوام کو اپنے طرز معاشرت میں لانا چاہتے ہیں۔ جب معاشرت پر ہمارا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر وہ قومیں محروم قومیں، غریب قومیں پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری
گود میں آ گریں گی۔ اس کے لیے وہ جو سپر پاورز ہیں یا جو بڑی اقوام ہیں وہ مسلمان ممالک کے اندر اپنے نمائندے خریدتی ہیں، ان کو مالی مدد دیتی ہیں۔ دن غیر مسلموں کے ہیں، دن شیطانیت کا پیغام لیے ہوئے ہیں اور منا مسلمان ہیں۔ یہ ان اقوام کا پراپیگنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر سے اپنے نمائندے خریدتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ایام، غیر مسلموں کے دن مسلمان قوم منا رہی ہے۔ وہ جو غیر مسلموں کے دن مسلمان منا رہے ہیں ان میں سے ایک دن ہے جو پرسوں آ رہا ہے، جو بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ ایک پادری تھا ویلنٹائن، اس نے گناہ کیا ہے، اسے حکومت نے سزائے موت سنائی ہے۔ وہ جو بدکاری کو جائز سمجھتا تھا، وہ جو بے حیائی کو جائز کہہ رہا ہے، جس دن اسے سزائے موت دی گئی تو بے حیائی پسند کرنے والوں نے کہا ہم یہ دن منائیں گے۔ اب مجھے بتائیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دن کون منائیں گے جو حضور کے دن منانا ہی بتاتا ہے کہ انسان کا باطن کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کا کردار کیا ہے۔ جو حضور کے عاشقوں کے دن منائے وہ محبت رسول سے سرشار ہے، اور جو گندی محبتیں، نجاست والی محبتیں، ممنوعات والے دن منائے وہ شیطانیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، اور اگر کوئی اسے جائز سمجھ کے منائے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، تو جائز ہے، یہ تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جس نے حرام کو حلال کہا وہ کافر۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بھائی ضروری تو نہیں کہ نامحرم مرد ہی نامحرم عورت کو کوئی سرخ پھول دے، اس دن خامد بھی اپنی بیوی کو پھول دے سکتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت وہ بھی ویلنٹائن ڈے میں منائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر میاں بیوی نے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے دن منانا ہے تو وہ 14 فروری کا دن ہی کیوں منائے، وہ اپنی شادی والا دن منائے۔ سمجھ آئیے؟ یا پھر جس دن آیت نازل ہوئی تھی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، وہ دن منائیں جس دن اللہ نے نکاح کا حکم دیا۔ سمجھے؟ وہ 14 فروری کا دن ہی میاں بیوی نے کیوں منانا ہے؟ اگر میاں بیوی 14 فروری کا دن ہی منا رہے ہیں تو منا پھر بھی ویلنٹائن ڈے غیر مسلموں کا دن ہی منا رہے ہیں۔ اس لیے ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے۔ اگر کوئی جائز سمجھ کے منائے تو کفر ہے۔ اگر بندہ کہ ہے گناہ لیکن میں منا رہا ہوں تو وہ گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ ہے ہی جائز، یہ ہے ہی درست، وہ کافر ہو جائے۔ انسانی کردار کی تشکیل میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ماحول میں پنجابی بولتے ہیں۔ انسان ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، جس طرح ماحول سے انسان زبان سیکھتا ہے، اسی طرح ماحول سے انسان کی شخصیت بھی پروان چڑھتی ہے۔ جس ملک میں سیکورٹی کا انتظام بڑا اعلیٰ ہو، وہاں آدمی رات کے وقت سڑک پہ تنہا چلتے ہوئے ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔
اور جہاں لٹنے کا خطرہ ہو وہاں انسان رات کے وقت جیب میں سونے کے زیورات گھر سے ڈال کے نکلے گا نہیں. ماحول کا سوچ پہ بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا کردار پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ایک ماحول وہ ہے جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں، ایک ماحول وہ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں بنا رہے ہیں. معاشرتی اقدار ہم اپنے اعمال سے، کردار سے معاشرے کو بھی ایک ماحول دے رہے ہیں. آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم ایک معاشرہ دے رہے ہیں. اب اس معاشرے میں اگر اسلامی تعلیمات کا غلبہ ہے تو ہم ایک پاکیزہ ماحول اپنی اولادوں کو دیں، اور اگر ہمیں اسلامی احکامات کی پرواہ ہی نہیں تو ہم پھر گندا ماحول اور شیطانیت والا ماحول اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. اسلام یہ ظاہر کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہے، باطن کو. ظاہر بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو، سوچ اچھی ہو، سوچ پاکیزہ ہو، کردار پاکیزہ ہو. اللہ مردوں کا خالق ہے تو عورتوں کا بھی خالق ہے. اس نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے تو عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. عورتوں کو اسلام نے کیا مقام عطا کیے. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں پر احسانات کتنے کیے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں سے مطالبہ کیا کیا، تقاضا کیا کیا. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت کی جاتی. اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا. یہ کیا ہے؟ اسلام کا احسان ہے صنف نازک پر. عورت باپ فوت ہو گیا، عورت کو، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا تھا. مطلقاً عورت کا حصہ تھا ہی نہیں، چاہے بیوی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے. وراثت میں صرف مردوں کا حصہ تھا. اسلام نے عورت کو وراثت میں حصے دار بنایا. یہ کیا ہے؟ اسلام کا احسان. شادی کی عمر آ گئی، عورت سے نہیں پوچھا جاتا تھا یہاں تیری شادی کریں یا نہ کریں. آج نکاح خان اجازت لیتے یا نہیں لیتے؟ یہ عورت پر کس کا احسان ہے؟ بڑے آسان بول رہے اسلام. پہلے عورت سے نہیں پوچھا جاتا تھا یہاں تیری شادی کریں یا نہ کریں، اپنی مرضی سے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچی جا رہی. اسلام نے عورت کو حق دیا. عورت کے میں نہیں یہاں شادی کرتی، کوئی مفتی نہیں جو کہے نکاح ہو گئی. اسلام نے عورت سے اجازت لینے کا حکم دیا. یہ اسلام کا کیا ہے؟ کس پر احسان؟ تین احسان. عورت بن گئی ماں. پہلے کتنے بیٹے ایسے تھے جنہوں نے ماں کو منڈیوں میں بیچا. اوقاس کے میلے میں بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، بیوہ عورت گھر میں ہے، میرے کسی کام کی نہیں، تم لے جاؤ، مجھے پیسے دے دو. اسلام نے احسان کیا، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدم. کتنی عزت دی. ماں کے قدم چومنے. آج بڑے بڑے شیخ الحدیث ماں کے قدم چوم رہے ہیں. یہ عورت پر کس نے احسان کیا ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کو رائے دینے کا حق نہیں تھا. آپ برطانیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 100 سال پہلے عورت ووٹ نہیں دے سکتی. ووٹ دینا، رائے دینا. اور اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کا دربار لگا ہے،
اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں بل پیش ہوتا ہے کہ حق مہر مقرر کر دیں، ایک عورت رائے دے رہی ہے اور اس پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ عورت کو جب برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، اسے رائے دینے کا حق نہیں تھا۔ اس وقت اسلام میں عورت کو رائے دینے کا حق دیا۔ اسلام نے عورت پر 5 احسان میں نے بیان کیے، اگر جس کے علاوہ اور بھی احسان۔ اب اسلام نے عورت پر اتنے احسان کیے، پیدا ہو بچی تو کہا رحمت آ گئی، باپ فوت ہو جائے تو کہا وراثت میں سے حصہ دو، نکاح کا وقت آئے تو کہا پوچھ کے نکاح کرنا ہے، اگر اس کی مرضی نہیں تو نہیں کرنا، ماں بن جائے تو کہا اس کے پیروں تلے جنت ہے، رائے دینے کا حق دیا۔ اسلام نے اتنے احسان کیے، اس کے بدلے عورت سے مطالبہ کیا کیا؟ عورت سے تقاضا کیا کیا؟ صرف ایک تقاضا کیا۔ جو تقاضے کیے ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے تم اپنے آپ کو فتنہ نہ بننے دو۔ اتنے احسان کر کے اسلام نے عورت کو پابند کس چیز کا کیا ہے؟ پابند کیا ہے تم اپنے آپ کو فتنہ نہ بننے دو، تم اپنے آپ کو شیطان کا نمائندہ نہ بنانا، نہ خود دوزخ میں جانا، نہ دوسروں کے لیے دوزخ جانے کا سبب بننا۔ آج اسلامی پردے کے احکام کو پڑھ کے یا سن کے بعض لوگ اسلام کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، بھی عورت پر پابندی، عورت پر پابندی۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو احسانات کیے ہیں عورت پر، ان کے حوالے سے تو عورت پر کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ یہ جو پردے کا حکم ہے اس سے خود عورت کا فائدہ ہے، اور اسلامی معاشرے پوری دنیا کا فائدہ ہے۔ ایک موازنہ کریں، ایک طرف اسلام نے احسانات کتنے کیے اور دوسری طرف اسلام نے عورت سے مطالبہ کیا کیا، تقاضا کیا کیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی مکرم، فرما دیجیے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں سے اپنے وجود ڈھانپے رکھیں، اپنے چہرے، اپنے منہ کے اوپر بڑی چادریں لٹکائے رکھیں۔ آج جب ہم پردے کا ذکر کرتے ہیں تو بعض وہ جنہیں پردہ پسند نہیں، یا وہ جو کسی سستی سے، غفلت سے نہیں کر رہا، ایک وہ ہیں جو اسلامی حکم کی مخالف ہیں، ایک وہ ہے جو آیت تو مانتے ہیں، حکم مانتے ہیں، کہتے ہیں پردہ کرنا چاہیے لیکن خود نہیں کرتے۔ وہ ایک سبب یہ بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس آیت میں اللہ نے کن کو حکم دیا ہے پردہ کرنا؟ اے نبی فرما دیجیے اپنی پہلے بیویاں پھر۔ آج اگر کوئی کہے نا پردہ دل کا ہونا چاہیے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، صرف پردہ کرنے سے، نقاب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اسے کہیں تیرا دل حضرت ام سلمہ سے زیادہ پاک ہو، انہیں تو حکم ملا ہے۔ تیرا دل حضرت زینب سے، حضرت سودا سے، حضرت صفیہ سے، تیرا دل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاک ہو۔ اور آگے حکم ہے بناتک، اپنی، تمہارا دل خاتون جنت سے زیادہ پاک ہو، تمہارا دل حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان سے زیادہ، حضرت رقیہ سے زیادہ پاک ہو گئے، کہ وہ جو نبی ذاتیاں ہیں جن کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، انہیں حکم ہے پردہ کرو، اور ہماری عورتیں بھی نہیں، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا دل پردہ کر رہے ہیں، ہمیں پردے
یہ حکم اللہ نے جب دیا کہ پردہ کرو تو پہلے کنہیں حکم دیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین. جو کہ نا پردہ دل کا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے. اور اب مرد کہہ دے نا کہ عورت کے حوالے سے بھی دل کا پردہ ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں تم پردہ کرو، سمجھو اس مرد کی عقل پہ پردہ پڑا. شریعت تو حکم دے رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جو میں بہت رضا کے طور پہ بات کرتا جاؤں، پھر آیت کا ترجمہ مکمل کرتا ہوں. مرد کہہ رہے نا عورت کو نہ پردہ کر، دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو سمجھو مرد کی عقل پہ پردہ پڑا ہو. اگر مرد نہ بگڑتا تو عورت نہ بگڑتی. اور ساری تقریر کا ایک پیغام ہے، پہلے مرد بگڑا اس نے عورت کو بگاڑا. اور آج بھی اگر مرد سمجھ جائے نا تو عورت سمجھ سکتی. سارا الزام آپ عورتوں کو ہی نہ دیں کہ عورتیں اس طرح کر رہی ہیں، عورتیں اس طرح کر رہی ہیں. نہیں، مرد پہلے بگڑتا ہے. مرد نہ بگڑتا تو عورت نہ بگڑتی. مرد اصلاح کرے تو عورت سمجھ سکتی. مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے تو عورت سمجھ سکتی. مرد بگڑ گئے تو عورتیں بگڑ گئی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی مکرم، فرما دیجیے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کیا حکم دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلابیب جمع ہے جلباب کی، اور کہتے ہیں جلباب بڑی چادر، کہ بڑی چادر اپنے اوپر رکھیں. علیہن سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ باقی سارا بدن مراد ہے لیکن چہرہ مراد نہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی اور حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز تک مفسرین کی غالب جماعت، جمہور جماعت کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا، یعنی چہرہ پردے میں شامل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، علامہ زمخشری کی کشاف اٹھا کے دیکھیں، علامہ قرطبی کو پڑھ کے دیکھیں، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ان جلیل القدر مفسرین کے نزدیک چہرہ پردے میں شامل ہے. بعض لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا اور کہا جی نہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. بھئی یاد رکھیں، پہلے عورتیں ننگی بیٹھی ہوئی تھی جو قرآن نے حکم دیا پردہ کرو. کیا پہلے وہ کپڑے نہیں پہنتی تھے یا سر نہیں ڈھانپتی تھی؟ پھر کیوں حکم دیے؟ سکاف پہلے بھی لیتی تھی، لباس پہلے بھی وہ پہنتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ، کیا پہلے صحابیات کے جسم بڑے نہ ہوتے تھے جو قرآن نے حکم دیا تو پھر پردہ شروع ہے؟ پردہ وہ پہلے بھی کرتی تھی، جسم لباس پہنا ہوا ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے. اب قرآن نے حکم دیا ہے کہ بڑی چادریں اپنے چہروں پہ لٹکاؤ اور پورا بدن چھپاؤ. پردے کی 3 قسمیں ہیں. آسان کر رہا ہوں بات، جتنے اقوال ہیں نا ان سب میں تطبیق پیدا کر کے فقہا نے یہ بات لکھی ہے. پردے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے نماز کے دوران پردہ، ایک ہے گھر کے اندر محرموں کے سامنے پردہ، اور ایک ہے گھر سے باہر نامحرموں کے سامنے پردہ. کتنی قسمیں؟ نماز کا پردہ، اس میں چہرہ شامل نہیں، ہاتھ اور پیر شامل نہیں. جب عورت نماز پڑھے چہرہ ننگا رکھ سکتی، چہرہ ننگا ہوگا، سر ڈھانپا ہے، باقی سارا بدن ڈھانپا ہے، ہاتھ اور پیر ننگے. نماز کے پردے میں ہاتھ، پیر اور چہرہ شامل نہیں. دوسرا پردہ ہے گھر کے اندر محرموں کے سامنے، باپ، بیٹا، بھائی،
بھائی، بھانجا، بھتیجا، ماموں، وہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان محرموں کے سامنے جو پردہ ہے اس میں بھی چہرہ شامل نہیں۔ ان محرموں کے سامنے جو پردہ ہے، سر کے بال اگر ننگے ہو جائیں بیٹی کے یا بہن کے، وہ اپنے بھائی یا والد کے سامنے سر ننگا ہو، گناہ گار نہیں ہوگی۔ یا گھر میں صفائی کرتے ہوئے کسی وقت فرش صاف کر رہی ہیں، تھوڑی سی شرط پانچا اونچا کیا، گھٹنے یا ٹخنے نظر آ گئے، ٹخنوں کے اوپر پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ گیا، شریعت مطالعہ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ کہاں؟ جب وہ گھر کے اندر محرم کے سامنے، محرم کے سامنے۔ یہ پردے کی دوسری قسم ہے، محرموں کے سامنے چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں۔ تیسری قسم ہے بازار جانا، گھر سے نکلنا غیر محرموں کے سامنے۔ خوابوں کی تعبیر دینے میں بہت بڑے نام ہیں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم تھے عبیدہ بن سفیان بن حارث، ان سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، پریکٹیکل کر کے مجھے دکھائیں۔ تو عبیدہ بن سفیان بن حارث نے چادر لی، سر ڈھانپا، چہرہ ڈھانپا، پورا بدن ڈھانپا، ہاتھ بھی چادر کے اندر چھپائے، صرف ایک آنکھ ننگی رکھی، صرف ایک آنکھ ننگی رکھی۔ علامہ ابن سیرین سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے کہا کہ اس آیت کا پریکٹیکل مجھے کر کے دکھائیں، چادر لینی کس طرح؟ تو انہوں نے جب چادر لی، سر بھی ڈھانپا، چہرہ بھی ڈھانپا، پورا بدن ڈھانپا، ہاتھ بھی، باقی سارا بدن، اور ایک آنکھ ننگی رکھی۔ اس پر کئی روایات ہیں، وقت نہیں کہ زیادہ تشریح میں جاؤں۔ میں نے ایک پردے کے حوالے سے تطبیق آپ کے سامنے کی کہ چہرہ یہ چھپانا ضروری ہے، سد ذرائع کے لیے بھی سمجھ لیں پھر بھی ضروری ہے۔ اگر تفاسیر کے حوالے وہ لوگ نہ مانے جو چہرے کو پردے میں شامل نہیں کرتے، تو ان کی خدمت میں اتنا ہی ہے کہ سد ذرائع کے طور پر بھی منع کیا جا سکتا ہے۔ پردے کی تین قسمیں، تیسری قسم غیر محرموں کے سامنے، اس وقت عورت نے پورا بدن ڈھانپنا ہے، پورا بدن چھپانا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہم حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے، احرام باندھے ہوئے ہیں، اونٹنیوں پہ بیٹھی ہیں، اس وقت اگر مردوں کی سواریاں ہماری سواریوں کے قریب آ جاتی ہیں تو ہم چادروں سے اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں۔ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اس سے بھی پتا چلا وہ جنہوں نے براہ راست حضور سے قرآن سنا ہے انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب حج کے لیے نکلی ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، سواری میں ہیں، اگر مردوں کی سواریاں قریب آتی تو جب تک وہ سواریاں آگے گزر نہیں جاتی تھیں ہم چادر سے اپنے چہرے چھپائے رکھتے۔ اور ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد میں ہے ایک صحابیہ ام خلدات، ان کا جوان بیٹا غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ اب ماں کو بتائیں کہ تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، کیا حال ہوگا ماں؟ اسے اپنا کوئی ہوش ہے پر ام خلدات آئی ہیں نا اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے میدان احد میں، تو پورا پردہ کر کے چہرے کے اوپر چادر لٹکا رکھی، کہتے ہیں گھونٹ کرنا، وہ چادر لٹکا رکھی آگے، پورا پردہ کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آفرین ہے تمہارے اوپر، بیٹے کی شہادت ہو گئی، جوان بیٹا الوداع ہوا، جدا ہوا، تم آئی ہو لاش دیکھنے اور اس قدر پردہ کر کے۔ اب حدیث پاک پڑھیں،
ہزاروں سلام ہو اس ماں پر جس نے اسلام کے ساتھ وابستگی، اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور ایک عورت کے عزم کا اظہار کیا کہ عورت کا ارادہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ام خلاد نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ یہ وہ مائیں ہیں جن پر قیامت تک تاریخ فخر کرتی ہے۔ کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا تو نہیں کھویا۔ اب ذرا دل تھام کے سنے، سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ بسم اللہ